الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وہ آئے روشنی بن کر، وہ آئے روشنی بن کر، شبستان محبت میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اجالا ہی اجالا ہے۔ عزت مآب پیر طریقت حضور قبلہ حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید ثقلین عباس شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، میرے میزبان محترم جناب کیا اسم گرامی ہے جی طارق عزیز سفرا صاحب، علامہ شاکر صاحب، علامہ عاشق حسین صاحب، تمام علماء کرام، خوش نصیب خوش بخت تمام برادران اسلام، آپ نے مجھ سے قبل علماء کرام کی خوبصورت گفتگو سماعت فرمائی، بالخصوص قبلہ شاہ صاحب کا جاندار اور شاندار خطاب آپ نے اور ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران عزیز، یہ پوری کائنات، اس کائنات کا ہر فرد، اس کائنات کا ذرہ ذرہ میرے اور آپ کے نبی کا مقروض ہے۔ اس کائنات کی ہر شے پہ میرے رسول کا قرض ہے۔ اگر یہ پوری کائنات اور آپ اور ہم، ہماری زبانیں، ہمارا بند بند، ہمارا سند سند، ہمارا رواں رواں اگر حضور کو یاد کرے، حضور کی بات کرے، دن رات کرے، بلکہ زبان سے برسات کرے، چاہے جتنی بات کرے، حضور کے ایک احسان کا ہم بدلہ نہیں چکا سکتے۔ حضور کے احسانات میں سے میں اس محفل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ حضرات گرامی، دو چیزیں ہیں، ایک ہے بندوں کا خدا سے رشتہ، ایک ہے بندوں کا بندوں سے رشتہ۔ یہ دونوں اہم ہیں۔ اگر بندے کا خدا سے رشتہ ٹوٹ گیا تو بندہ بندہ نہ رہا، بندہ کتے سے بھی بدتر ہو۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اور اگر بندہ بندے سے رشتہ ختم ہو گیا تو بندہ بندہ نہ رہا، بندہ جانور ہو گیا۔ میرے نبی نے ایک کمال اور کرم تو یہ فرمایا کہ ان بندوں کو خدا سے ملایا۔ دوسرا کرم یہ فرمایا بندوں کو بندوں سے ملایا اور بندوں کو بندوں کا تعارف کرایا۔ یہ دو چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اور اس کا نتیجہ آپ یہ سمجھیں گے کہ جس ذات نے اتنا بڑا کرم فرمایا ہے اس کے نتیجے میں ہم نے یہ میلاد منایا۔
اس کے نتیجے میں کیوں اصول یہ ہے الانسان عبید الاحسان، انسان جو ہے یہ احسان کا بندہ ہے، اور اگر انسان کی اصلیت سلامت ہو، نیچ نہ ہو، گندا پیچ نہ ہو، اندر کا کمینہ نہ ہو، تو اس آدمی کو آپ سردی میں چائے کی پیالی پلا دیں، گرمی میں سادہ پانی کا گلاس بھی پلا دیں تو نہیں بھولے گا کہ اس نے میرے ساتھ نیکی کی تھی۔ لیکن یہ کام وہ کرے گا جس کی اصلیت قائم ہے، جو اصل کا اصیل ہے، اصل کا شریف ہے۔ نیچ کو پورا بکرا کھلائیے، روسٹ کر کے کھلائیے، پورا بکرا کھلائیے، پھر چوک میں کبھی مل جائیے تو منہ اٹھا کے کہے گا تو کون ہے، وہ پورے بکرے کو بھول جائے گا۔ شریف آدمی ایک گھونٹ کو بھی نہیں بھولے گا۔ اس بات کو اس لیے میرے رب نے کیا کہا، فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ قرآنی فکر ہے۔ فرمایا اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منہا، میرے رب نے بندوں کو طریقہ سلیقہ زندگی کا سکھایا۔ فرمایا اگر تمہیں کوئی سلام کرے تو جواب میں اذا حییتم فحیوا باحسن منہا، فرمایا اس سے خوبصورت طریقے سے جواب دو۔ مثلاً وہ کہے السلام علیکم تو تم نے اگر کہا وعلیکم السلام تو یہ تو ہو گیا برابر، یہ حسن نہیں ہے۔ حسن کیا ہے؟ تو وہ کہے السلام علیکم، تم کہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ، ایک قدم آپ نے آگے بڑھایا تو سلام کا مزہ آیا۔ یعنی سادہ پانی کے گلاس کے بدلے میں آپ نے سادہ پانی پلایا، مزہ نہیں آیا۔ وہ سادہ پانی پلائے اور تو اسے شربت روح افزا پلائے، مزہ تو آئے کہ کسے بندے دے پتر نال واسطہ پہ ہے۔ اب اسی سوچ کو ذرا آگے لے جائیں کہ ہم اپنے نبی کو کیوں یاد کرتے ہیں، ہم کیوں میلاد کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو انسان ہے یہ سب سے پہلے ہندوستان ہے، ہمارا علاقہ بر صغیر ہے۔ کیا سوال میرا یہ ہے کہ کیا اس دھرتی پہ ایسے ہی مسجدیں تھیں؟ سوال یہ ہے کہ یہ راجے، یہ مہاراجے، یہ رانے، یہ خان، یہ جٹ، یہ بٹ، سیدانو کٹ کے باقی جتنی قومیں، یہ راجپوت، یہ سپرا، یہ بھرا، یہ جتنے ہیں، کیا ان کے سب کے آباء و اجداد لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے؟ یہ ڈوگر، یہ فلاں صاحب، یہ فلاں نواب اگر پیچھے پلٹ کے جائیں گے تو آپ کو لوگ بتائیں گے۔ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں آبا میرے لاتی مناتی، میں اصل کا سومناتی۔ آپ دوسری، تیسری، چھٹی، آٹھویں، دسویں پشت میں جائیں گے، اکثر لوگ تمہیں اس خطے کے کوئی ہنومان کا پجاری ملے گا، کوئی درگا کا پجاری ملے گا، کوئی پیپل کا پجاری ملے گا، کوئی بہڑ کا پجاری ملے گا۔ ہم اس دھرتی کے رہنے والے ہیں جس دھرتی پہ رہنے والا انسان مٹی کے ذرے سے لے کر سورج تک ہر چیز کو پوجتا تھا۔ خدا کا کوئی عطا پتا، اس کی ایک کو کم رکھیں گے، خدا کا کوئی عطا پتا نہ تھا، لیکن پیپل کو کوئی پوج رہا، کوئی پتھر کو پوجتا تھا، اور اتنے گر گئے تھے ہم لوگ اس دھرتی والے، جو بھی خوبصورت پتھر نظر آتا اسی کو یہ بندہ اٹھاتا، جا کے الماری میں سجاتا، اسی کو خدا بناتا۔
پھر خدا کتنے تھے؟ اس برے صغیر کی تاریخ میں لکھا ہے کہ صرف سب کانٹیننٹ برے صغیر پاک و ہند میں 40 کروڑ جھوٹا خدا تھا۔ کتنے؟ بندے تھوڑے، خدا ڈوڑے چوڑے۔ بندے تھوڑے، خدا زیادہ۔ ایک گھر میں ایک بندے نے 6 خدا بنا رکھے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ بارش والا خدا ہے، یہ آندھی والا خدا ہے، یہ سکھ دینے والا۔ یہ ایک ایک بندے نے کتنے خدا، لیکن جو حقیقی خدا اس کا نہیں ہے پتہ۔ اور اس سے یہ تو ہے خدا کے ساتھ رشتہ اس دھرتی کے لوگوں کا۔ اب تھوڑا سا سفر آگے کریں، ساتھ ہمارے ایران ہے۔ ایران کے لوگ یا ستاروں کو پوجتے تھے، یا سورج کو پوجتے تھے، یا آگ کے انگاروں کو پوجتے تھے۔ اسی لیے انہیں کہتے ہیں مجوسی، آتش پرست، آگ کے پوجنے والے۔ آگ کو خدا بنا کے پوج رہے ہیں، ستاروں کو مان رہے ہیں، چاند کو مانتے ہیں، اللہ کا کوئی عطا پتہ ان کو بھی نہیں۔ آگے مصر سب سے پرانی تہذیب، ابھی حضرت نے حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا، مصر کی تہذیب سب سے اعلیٰ تہذیب تھی، لیکن وہاں پہ نیولا اتھے انہوں کی یاد ہے، مبارک ہو گیا، اتفاق ہو گیا۔ نیولے کو بھی خدا سمجھ کے پوجتے تھے، سانپ کو بھی خدا سمجھ کے پوجتے تھے۔ اور اتنے گھٹیا مصر کے انسان گوبر سے نکلے گندے غلیظ کیڑے کو بھی پوجتے تھے۔ پڑھے نا کتابیں۔ میرا جاہلوں سے نہیں، کوئی اگر علامہ ہے تو وہ بتائے مجھے کہ مصر کا انسان گوبر سے نکلے گندے کیڑے کو پوج رہا ہے۔ اب اسی طرح سفر کریں، چائنا پرانی تہذیب ہے، چائنا میں کتا مقدس سمجھا جاتا تھا۔ پوری دنیا کا چکر لگائیے، پھر سیدھا اللہ کے گھر جائیے۔ یہ تو تاریخ کا حوالہ ہے، اب بولتا خود اللہ تعالیٰ ہے کہ میرے علاقے میں کیا ہے۔ اب خود اللہ کا جہاں گھر ہے، جو توحید نگر ہے، جس کو کعبہ کہتے ہیں، اس کعبے کے اندر بھی بت، باہر بھی، چھت پہ بھی، اور بت پلید نہ ایک نہ دو، 360 بتوں کا ڈھیرا۔ اور ان بتوں نے، پلیدوں نے ڈالا خدا کے اپنے گھر کو گھیرا۔ وہاں نہیں تھا توحید کا کوئی پھیرا۔ اب میرا سوال قبلہ شاہ جی یہ ہے کہ کوئی تو آیا ہے جس نے اس کائنات کا رنگ بدلایا ہے۔ راجپوتوں نے بھی میلاد منایا ہے، سپراؤں نے بھی میلاد منایا ہے، مولویوں نے بھی میلاد منایا ہے، خواجوں نے، راجوں نے، ڈوگروں نے، گجروں نے یہ جو میلاد منایا۔ سوال یہ ہے کہ یہ تو تھے سورج کے پجاری، پپل کے پجاری، بوڑ کے پجاری، وہ تھے کیڑوں کے پجاری، وہ تھے بتوں کے پجاری، لیکن یہ کب سے بدلاؤ آیا ہے؟ کوئی تو آیا ہے جس نے انسان کا رشتہ رب سے ملایا ہے، بتوں سے بچایا ہے، پکڑ کے خدا سے ملایا ہے۔ بس ملا اسی لیے ہم نے اسی کا میلاد منایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میلاد نبی کا، میلاد نبی کا علماء اہل سنت
جی آپ کو کچھ سمجھ آیا ہے یا میں نے ویسے ہی زور لگایا ہے؟ سادی سی بات میں نے عرض کی ہے، پوچھو کسی سے جا کے جو بڑا چنیوٹ کا ملا ہو، اس سے پوچھو کہ بتا کب سے یہ انسان خدا کا بندہ بنا؟ کب سے یہ مسجدیں بنی؟ کب سے بنے یہ مینارے؟ کب سے رمضان کو تم نے جانا؟ کب سے تم نے قرآن کو جانا؟ کب سے تم نے رحمان کو جانا؟ کب سے تمہارا خدا سے تعلق بنا؟ توحید توحید سے ہمیں ڈراتے ہو اور اس ذات سے کتراتے ہو جس نے خدا کا بھی پتہ بتایا ہے، جس نے جبریل کا بھی تعارف کروایا ہے، ورنہ جبریل تیرے گھر آیا ہے، جس نے جبریل کا، ہم نے تو آج تک جبریل دیکھا نہیں، صدیق نے نہیں دیکھا، عمر نے نہیں دیکھا، کسی نے جبریل نہیں دیکھا، خدا کو نہ دیکھا، نہ سمجھ میں آیا، نہ کان میں سمایا، نہ سونگھنے میں آیا، نہ چاس میں آیا، نہ رس میں آیا۔ خدا تو آج تک کسی نبی کے سامنے بھی نہیں آیا۔ اللہ تو غائب تھا، غائب ہے، وہ کون تھا جس نے ان دیکھا خدا منوایا ہے، جس نے ایک کالے کوٹھے کو کعبہ تسلیم کرایا ہے، جس نے ایک کتاب کو ہم سے قرآن منوایا ہے۔ ہمارے پاس نہ رب آیا نہ فرشتہ آیا، لیکن ہم نے چپ کر کے کعبے والے پاسے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، قرآن کو مقدس سمجھ کے سینے سے لگایا، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، حالانکہ نہ اللہ سامنے آیا نہ اس نے کچھ۔ یہ ملا ملوانا تو کل کی بات ہے، یہ بہت پرانی کائنات ہے، اس کے پیچھے صرف ایک ہی ذات ہے، اس ذات کی کیا بات ہے۔ اس لیے میرا سوال یاد رکھنا، کوئی تو آیا ہے جس نے ان دیکھا خدا منوایا۔ اس کو میں نے تو اپنے لفظوں میں بتایا، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے سیدھا رب کے ساتھ، انہوں نے کہا مولوی صاحب تو لڑ جائیں گے یا وڑ جائیں گے یا اڑ جائیں گے، یہ تو زد میں آ کے نامراد کدھر سے کدھر نکلے گا، میرے یا ربا راز نہیں لبا، تو بتا۔ کیا اقبال کہتا ہے، ہم سے پہلے تھا عجب۔ اب یہ ظاہر ہے خالص اردو ہے تو تساں کرم فرمانا ہے، پھر تو سمجھے چاہنا۔ کیا کہا، ہم سے پہلے یعنی ہمارے نبی سے پہلے، ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر۔ میں نے تو سمری بنا کے پیش کر دی نا، اب اقبال پوچھ رہے ہیں، ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خوگر پے کر محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر۔ یہ تھوڑی جی تشریح کرنی پڑی۔ علامہ اقبال فرما رہے ہیں، میرے اللہ یہ جو تیرے بندے جو تو نے بنائے، ان کی عادت تھی پکی، یہ اس کو مانتے تھے جس کو جانتے تھے۔ غلط ہے ٹھیک ہے، جنہوں بندے نے سنجھانا ہے انہوں ہی جاننا ہے نا، انہوں ہی ماننا ہے۔ تو یہ بندے کی کمزوری تھی، یہ اسے مانتا ہے جسے پہلے جانتا ہے، پھر یا تو یہ اسے مانتا ہے جو آنکھ میں سے دیکھا جائے، یہ اسے مانتا ہے جو دماغ میں بھی سمجھ میں بھی آئے، یہ اسے مانتا ہے جس کی آواز کان میں
آئے یہ اسے مانتا ہے جو گھر میں اٹھا کے کم از کم رکھا تو جائے، یہ اسے مانتا ہے جو زبان سے کم از کم چکھا تو جائے، اور تو وہ ہے نہ دماغ میں آتا ہے، نہ کان میں سنائی دیتا ہے، نہ گھر رکھا جاتا ہے، نہ زبان سے تو چکھا جاتا ہے۔ کمال تیرا یہ ہے آج تک تو سامنے نہیں آیا، نہ آپ آیا نہ سانو بلایا۔ یہ تیری غیب الغیب ذات ہے، تو انسان کی تو مجبوری تھی، یہ اسے مانتا تھا۔ تجھے ڈھونڈنے نکلا تھا کہ تیرا پتہ مل جائے، پر تو ملا ہی نہیں۔ تجھے ڈھونڈنے یہ دو بتوں کو پجاری ہوتے ہیں، پیپل بوہڑ کے پجاری، سورج کے پجاری، یہ نہیں تھے کہ یہ ابتدا سے اسی کو پوج رہے تھے، ان کی طلب تھی کہ اسے ملے جو سب کا خالق ہے۔ لیکن وہ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ انسان نکلا تھا تجھے ڈھونڈنے، جب تو نہیں ملا پھر جو مل گیا۔ اس کو کہتے ہیں تجھ سے بچھڑ کے ہم بھی مقدر کے ہو گئے، پھر جو بھی در ملا ہے اسی در کے ہو گئے۔ نکلے تو تھے کہ تجھے ملے پر تو ملا نہیں، پھر میرا مجبوری تھی، میں نے جس کو دیکھا سورج کو چمکتا دیکھا، میں نے کہا شاید ھذا ربی، یہی ہو۔ میں نے چاند کو چمکتے دیکھا، میں نے تجھے عشق تجھ سے تھا، لیکن تیرے چکر میں کبھی اس کو پوجا۔ بنیاد بڑی عجیب ہے کہ میں یعنی نفس پلیت پلیت چاکیتا اصل پلیت نہ۔ ہم بتوں کے پجاری نہیں تھے، ہم تو تجھے ڈھونڈنے نکلے تھے، تو ملا نہیں، پھر کیا کرتے؟ کسی کو پیپل سمجھ آیا، کسی کو بہڑ سمجھ آیا، کسی کو چاند سمجھ آیا، کسی کو سورج سمجھ آیا، اس لیے کوئی ادھر گرا کوئی ادھر گرا۔ لیکن اس وقت پتا چلا جب مکے میں برسات ہوئی، پیدا مدنی کی ذات ہوئی، اس وقت چاننا ہوا۔ اور کمال یہ ہے کہ وہ ذات جب آئی جوانی میں، جیسے دریا ہو روانی میں، آئے میرے رسول اور چڑھ گئے پہاڑ کی چوٹی پہ، فرمایا مکے والو قولو لا الہ الا اللہ، مکے والو بولو لا الہ الا اللہ۔ مکے آلیاں اوہی گل کی تھی، انہاں آکھیا خیر ہے، اے جڑے سمجھ بھی آندن، عقل وچ آندن، اکھ وچ آندن، انہاں نو چھڑیے، انہوں منیے جڑا آج تک کی۔ اب ذرا غور کرنا ہے، مکے والوں نے کہا انہوں کس طرح منیے، آج تک سانو ملے ہی نہیں، اور ہو سمجھے جی نہیں آیا، عقل جی نہیں آیا، پھر اتنے سارے چھوڑ کے ایک کو مانے، کوئی تو سوچ تو صحیح، کوئی دلیل دے، کوئی رہنمائی کر، ہمیں گائیڈ کر، تو کیسے مانے اسے؟ میرے نبی نے اللہ غیب اللہ کو منوانے کے لیے کہا، فرمایا لبثت فیکم عمرا۔ یہ روایت نہیں آیت ہے۔ میں نے، وہ پوچھ رہے ہیں اللہ کا، حضور بول رہے ہیں میں نے تمہارے اندر 40 سال بتائے، میرا میلاد بھی تم میں، میرا لڑک پن بھی تم میں، میرا بچپن بھی تم میں، میرا آنا بھی تم میں، میرا جانا بھی تم میں، میرا مسکرانا بھی تم میں، میرا رونا بھی تم میں، میرا ہاتھ اٹھا تم نے دیکھا، میرا پاؤں چلا تم نے دیکھا، میری زبان کھلی تم نے دیکھی، میری آنکھ اٹھی تم نے دیکھی، میری آنکھ جھکی تم نے دیکھی۔ 40 سال کی میری زندگی کی کتاب تمہارے سامنے ہے، اگر میری زندگی کی کتاب میں کہیں کوئی کالا نقطہ ہے تو بولو۔
40 سال کی میری زندگی، اگر میں نے زبان سے گالی دی تو بولو، جھوٹ بولا تو بولو، میرا ہاتھ ظلم کے لیے اٹھا تو بولو، میرا پاؤں غلط سمت اٹھا تو بولو، میں نے کسی کو ستایا تو بولو، میں نے کسی کا حق کھایا تو بولو، میری رفتار غلط ہوئی تو بولو، میرے اقوال غلط ہوئے تو بولو، میرا حال غلط ہوا تو بولو۔ تنی ہوئی گردن ہوئی خم، گردن گئی جھوک، گال گئی موک۔ مکے کے ابو جہل جیسے کافروں کو رسول نے بولا، مکے والو اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے دشمن آ رہا ہے اور حملہ کر کے تمہیں تہس نہس کر دے گا، مانو گے؟ مانو گے؟ سارے کافر کہنے لگے ہاں ہاں مانیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا تجربہ یہ ہے کہ تیری زبان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو کہے پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے حملہ کرے گا تو ہم مان لیں گے، بن دیکھے مان لیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تو جھوٹا نہیں ہے۔ یہی کینچی موڑ تھا، یہی کینچی موڑ ہے۔ میرے نبی نے کہا کہ اگر میرے اوپر اعتبار کر کے یہ نیڑے کا غیب مانتے ہو، تھوڑا سا سفر کرو، اسے بھی مان لو میرے کہنے پہ۔ بس اتنا کہا، لگے بدکنے، فرمایا جب مجھے سچا مانتے ہو تو لبستو فیکم عمرہ، مجھے دیکھو۔ یہیں رک کے نعت خان نے نعت پڑھی، اس لیے کہ مجھے جانو میں نعت خان ہوں، میں تقریر کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے جانو کہ میں خان محمد قادری ہوں۔ قبلہ شاہ صاحب نے گفتگو فرمائی، پتہ چلے کہ یہ ثقلین عباس شاہ صاحب ہیں۔ اس کائنات میں جو بھی بندہ کوئی کام کرتا ہے اپنا آپ جتوانے اور منوانے کے لیے، ہر بندہ اپنا آپ منوانے کے لیے، یہ واحد ہستی ہے جو اپنا آپ دکھا گیا اور ان دیکھے خدا کو منوا گیا۔ اپنا آپ دکھایا ہے اور اس کی ذات کو منوایا ہے، اور ایسا منوایا ہے، ایسا پیدا کر کے منوایا ہے، کبھی شک ہی نہیں آیا ہے۔ مسیحت بنائے پھرتے ہیں، قرآن اٹھائے پھرتے ہیں، مولویوں کو گلے لگائے پھرتے ہیں، جنہیں کوئی روکھی روٹی نہ دو انہیں مرغے کھلائے پھرتے ہیں۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ کسی کو پیر مان رہے ہیں، وہ کیا چکر ہوا ہے؟ کہتے ہیں یہ سارے بندے ہیں خدا کے۔ کبھی خدا ملا؟ کہا نہیں، دیکھا نہیں، سمجھ میں آیا نہیں۔ پھر کب سے مانا؟ کہا جب سے اسے جانا۔ اس نے منوایا ہے، ہم نے خدا کے آگے گردن کو جھکایا ہے، اسی شکریہ میں میلاد منایا۔ ناراض نہ ہونا بڑا ہی نمک حرام ہے۔ جو مسجد تو بنائے میلاد سے کنی کترائے، اسے کوئی پوچھنے جائے کب سے مسجد کو سمجھائے، یہ کب سے تجھے کہتا ہے خدا کا گھر ہے، چندہ دو خدا کا گھر ہے۔ گھر والے تو گھر میں ہوتے ہیں، دکھا کہیں۔ یہ جو خدا کا گھر تو بتاتا ہے یہ رب نے نہیں بتایا ہے، یہ ایک بندہ کمال کا آیا ہے جس نے پہلا گھر بنایا ہے، اس کے کہنے پہ مینارہ اٹھایا ہے، اس نے جب سے اس کا تعارف کرایا ہے اسی دن سے
थैंक यू के तौर पर, एप्रिसिएशन के तौर पर मिलाद मनाया है, क्योंकि लुकमा तौहीद का उसने खिलाया है। होते नमक मुर्दार कभी न मनाते, होते नमक हराम न पढ़ते दरूद सलाम। नहीं समझ आई? मैंने कहा अगर बंदे दा पुत्र होवे ते चाह दी प्याली भी पिवाओ ओ नहीं भूलदा, ते जिन्हें रब तेनू समझाया तेनू जरा शर्म आया नहीं आया, ओदी याद ते तू अंगली नू उठाया, बंदे दा पुत्र बड़ा अल्लाह वसाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। इतना ही बड़ा है कि उसने बुतों से बचाया है, इतना ही बड़ा है उसने कीड़ों से बचाया है। आप खुद सोचे कितने आप प्यारे लोग हैं, इज्जत वाले हैं, शान वाले हैं, जो भी हैं। अब आप गोबर से निकले हुए गलीज कीड़े के सामने झुक जाएं, और जो जात इससे तुम्हें बचा गई, बस्ती की इंतहा है। कोई आदमी बंदर को पूजने लग जाए, कुत्ते को, जिस जात ने कुत्तों को पूजने से तुझे बचाया, उसका हक नहीं बनता कि उसी की बात करो। छोड़ दलीलें बाकी, उसका हक बनता है कि उसे याद करो। फिर मैंने आपको, ये तो चलो तारीख की किताब है, मैंने कुरान से बताया ये जो अल्लाह का घर है, जिसको किबला कहते हैं, जिसको काबा कहते हैं, ये काबा कब से डिक्लेयर हुआ है? इसके तो अंदर भी बुत, बाहर भी बुत, छत पे भी, और पित्तल के कीलों से गड़े हुए बुत। अजीब तमाशा है, वो जो बड़ा बुत था ना हुबल, वो किससे गड़ा हुआ था? पित्तल दे किले विच ठोक के ते उन्हों काबे दे सिर दे उत्ते रोक के, ताकि खुदा साहिब कोई अंधारी शंदारी आवे ते खुदा ढाए न पावे। यानी अजीब दिमाग है। खुदा है और सुपर खुदा, सबसे ऊपर खुदा। जनाबे अबू सुफियान ने जो नारे लगाए थे ओहद के मैदान में, वो इसी के थे, उल हुबल, उल हुबल, हुबल तू चारो। अगू फारूक आजम ने आख्या तेरे हुबल दे टुकड़े भरमावांगे, असी आवांगे। तो ये हुबल वही है जो पित्तल के, और इसी को एक मौला अली के थप्पड़ ने, ज़रबे हैदर ने, याद है कि नहीं है? हमें याद है, वो जरा जरा तुम्हें याद हो कि न याद हो। बात बड़ी अजब आ गई। फतह, मक्का फतह हो गया, मेरा नबी तशरीफ लाया, और जिस वक्त आप आए इशारे फरमाते गए, बुतों को गिराते गए, काबे होरी मुस्कराते गए, उन काबा टहकया, महकया, चहकया कि शुक्र है कोई मैनू भी पाक फरमावन आया है। यही मैं सवाल कर रहा था, बता काबे को काबा किस मौलवी ने बनाया है? सऊदिया वालों ने बनाया है, ईरानियों ने बनाया है, तेरी जमातों ने बनाया है। एक करीम आया है जिसने काबे को काबा बनाया है। जवाब सीधा है, इसीलिए मिलाद मनाया है, क्योंकि बंदे दे पुत्रा मुसलमान को काफिर थोड़े। शुक्रिया के तौर पर आका आपने करम फरमाया है, आपने काबे को काबा बनाया। अब बाकी बुतों को आप इशारा फरमाते गए, गिराते गए। एक बुत था जो काबे के पेशानी पे गड़ा था, सदियों से चढ़ा था, पता नहीं कब से खड़ा था। मेरे प्यारे आका ऐसे सर उठाया, अगर चाहते तो यहीं से इशारा करके, ऐसे इशारा करके जो चांद का कलेजा चीर सकता है वो इसे भी गिरा सकता है। होसरा की जुबान में कहते हैं कि ए जात तजात उंगली ते उंगली इदे ना दे विच जड़ी ताकत है, वो कहते हैं एता ओ नाए, एता ओ नाए जैकू घिन दे हुए हाँ ठर दे ठरते यखती, एता ओ नाए जैकू घिन दे हुए हाँ ठर दे
ٹھرتے یک تھیندے اندے روب کنو کمب شرک ویندے کونین دا کفر مسخ تھیندے اندی نظر جھلک بخارے وچ تا روشن شہر بلخ تھیندے اندی انگل جے ارشد چب پووے اسمان تے چندر تڑخ اندی انگل جے ارشد چب پووے اسمان تے چندر تڑخ مجھے شاہ جی چھوٹا سا واقعہ یاد آیا ایک مرتبہ میں لندن شہر میں پھنس گیا جلسے ہوتے ہیں دن کو یاسر مغرب کے درمیان وہ کوئی بڑا جلسہ تھا انہوں نے رات کو کروایا اور مجھے اس میں وی آئی پی مہمان بنایا اور وی آئی پی کا چکر یہ ہوتا ہے سارے جاون وی آئی پی ہوری کرم فرماون میں اتھے کڑیا بیٹھا وہ جیڑا آوے کوئی انگلش خطاب فرماوے تھے کوئی فرانسیسی ساری مخلوق جو کٹھی وہ جیڑے ویلے لوگ تھک گئے سن کے آک گئے تے سارے معاملے ہو گئے صاف تے وج گئے رات دے دا تے اتھے دا دا مطلب ہے کہ ادھی رات گزر گئی تھکے ترٹی مخلوق انہاں آکھیا اب آ رہے ہیں وی آئی پی سپیکر فرام لاہور ہن اجڑے ہوئے ساڑے طور میں آکھیا انگریزی بھی ہو گئی فرانسیسی دوچ وچ سب ہو گئی تے ہن مینوں ظالمہ نے بلایا جڑے ویلے بالکل مردیاں دی طرح کھاتا ہے نہیں کسی سیری نہیں چایا کورڑی نوی نہیں کرم فرمایا تے میرا وارا آیا میں آکھیا ہون نہ تب میں خطبے جوگا تے اردو شدی اونج پار تھی اس سارے پینٹ پتلون سارے ہی فرام رنگون میں سوچ دیا میں آکھیا ہون بلا بھی لیا نے تے تیرا نام ہی بڑا ہی نہ اچھا لیا کہ پاکستان تے لاہور میں آکھیا انہاں میں نو انگریزی دی مار دیتی ہے انہاں نو میں سریکی دی مار دے یا اروار یا پار میں یہی پڑھیا بس بسم اللہ پڑھ کے اتاں او نائے ستا تے مریا ہویا بندہ برابر ہوں دینا او سارا انجی کھاتا سی میں پڑھیا ایتا او نائے جے کو گھن دے ہوئے ہاں ٹھرتے یک اندے روب کنو کمب شرک ویندے کونین دا کفر مسخ تھیندے اندی نظر جھلک بخارے وچ تا روشن شہر بلخ تھیندے اندی انگل جے ارشد چب پووے اسمان تے چندر تڑخ جیلے ویلے میں آکھنا اسمان تے چندر تڑخ تھیندے وہ مجمع نو انج لگیا جو انہوں نے ہی کوئی چوٹ لگی تے سارے ہی زندہ وہ پھڑکتے اٹھے تے ایک وچھو شاہ جی بندہ اٹھیا اتھے بھی لینڈ دین دی عادت ہے اراؤنڈ 5 پاؤنڈ تے ایک کوئی بندہ اٹھیا وڈا نوٹ جڑا برطانیہ دا وہ ہے 50 پاؤنڈ انہیں جیبچ ہاتھ پایا تے 50 پاؤنڈ ہاتھ چلایا تے پلکان دے اتے اتھرو تے نیڑے آیا تے ہدیہ 50 پاؤنڈ پکڑایا سارے آنو سجے کھبے آلے آنو غصہ تے بڑا آیا سانو 5 تے انو پود سیدھا ہی 50 او جیڑے ویلے میرے نیڑے آیا تے میں نو ہدیہ پکڑا کے پلکاں بھی گیا ہویاں آدھا ہے اے جیڑا آکھیا ہی نہ تڑخ تھی دے میں نو انج لگ گئے کہ نبی دی انگلی ہونے اٹھئے تے ہونے چند دے ٹوٹے ہوئے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی خدائی دی جاگیر فریدی خدائی دی جاگیر دی تدبیر تقدیر اشارے کر کے چن چیرے ہے قدرت نال کیا پوچھ دی میرے دردیں دا افسانہ سنے جو ہووے دیوانہ اے جگ سارا ہے بیگانہ جو ہے دم نال کیا پوچھ دی
میرے حضور چاہتے اشارہ فرماتے چیر کے اس کا سینہ بت کا نیچے گراتے، لیکن پروگرام نبوت کا ہے۔ آپ نے ایسے سر کو گھمایا تے سارے غلامہ نے پباں تے بھار پایا۔ تنو ادھا ہی سمجھ آیا، انہاں بھی منہ چہرہ کرایا کہ شاید ساڑھے تے نظر پہ جاوے، پر پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے، نہ گورے کو دیکھیں نہ کالے کو دیکھیں، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ ہر کسی نے زور پاؤں پہ لگایا، اپنا چہرہ کرایا، شاید یار کی انتخاب کی نظر مجھ پہ پڑ جائے، پر یار کی نظر اپنی نظر ہے۔ سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں سرکار کدھر دیکھ رہے ہیں۔ علی ہے جدھر سرکار ادھر دیکھ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سرکار نے ایسے چہرے مبارک کو گھمایا، علی نظر نہیں آیا، تو پھر آواز لگایا، این علی، مہک اٹھی کعبے کی گلی، منٹ میں آ گئے علی، موسم ہوا بھلو بھلی، گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گئے نبی۔ فرمایا علی آ، دوش نبوت پہ سوار ہو جا۔ جس کے تلووں کی خاک کو عرش ترسے، جس کے تلووں کی پاؤں کی خاک کو خدا کا عرش ترسے، وہ سارے رحمت کے بادل علی پہ برسے۔ نبی کے پاؤں کی خاک ملے تو عرش منہ پہ ملے، لیکن آج سکے علی کے چلے۔ نبی نے بولا آ میرے کاندھے دوش نبوت پہ چڑھ جا۔ آڈر تھا، ادب والا علی، سلیقے والا علی، رسول اللہ کے کاندھے پہ چڑھے۔ جب اٹھایا، اٹھا کے فرمایا اور حق فرمایا، اے تسی سارے سمجھدار ہو، چنیوڑ دے صحت مند لوگ ہو، بندے دے اتے بندہ چڑھ کھلوے تے کعبے دی چھت تک اللہ خوش رکھے نہیں ہے پڑھدا، باویں تسی 7 فٹے بندے بھی کھڑے کر دے ہو، پھر بھی 40 فٹ دے اتے تے ہے کعبے دی چھت پتہ نہیں اتنی تے ہونی ہے۔ تے نبی صحیح نے جدوں مولا علی نو چایا تے حق فرمایا، فرمایا علی جی سونا نبی، ہاتھ پڑھدا پہ آئی کی کوئی نا؟ اے پوچھنا چاہیے دا سی نا بھئی گل ہے نا، ظاہر کعبہ تو اونچا ہے، تے ہاتھ پہنچ رہا ہے کہ نہیں؟ آگے جواب مولا علی کا یہ ہونا چاہیے تھا، سونا وہ کتے چھاتتے کتے اساں، لیکن کیا کہا؟ کہا صرف چھاتتے، اگر آڈر کریں تے عرش تے پاوے چھک لواں، نبی اٹھاوے علی کندیاں تے آوے تے ہاتھ چھتاں تک رہ جاوے، کوئی نہ پاگلا نو سمجھاوے۔ اللہ اکبر، آپ سمجھ گئے کہ علی کا ہاتھ کہاں نبی نے پہنچایا، کہاں پہنچا ہاتھ؟ اب فرمایا دکھا ضرب حیدری، بڑا پرانا خدا ہے، بڑا پرانا خدا ہے۔ ضربت فقر سے، ضربت فقر سے شاہی کی کمر ٹوٹ گئی۔ ایسے ماشاءاللہ توڑے تے نکڑے نکڑے بھی سمجھدار، جن کے چھوٹے یہ ہیں ان کے بڑے کیا ہوں گے۔ واہ سپرا صاحب واہ، کیا کہنے، بچے سلامت رہیں، جیوندہ سلامت رہیں، ماشاءاللہ۔ کیا جو عشق نبی میں مست ہوا، کیا بات ہے اس مستانے۔
تو بڑی ضربت حیدر بت کے اڑے ٹوٹے، آج توحید کا علم لہرایا ہے، کیونکہ نبی نے اٹھایا ہے، علی نے ہاتھ دکھایا ہے، آج کعبے نے علی اور نبی کا شکریہ ادا فرمایا ہے، تے اساں وی سپراجی اس واسطے میلاد منایا ہے، پر اندر دے کالیاں نو سمجھ نہیں آیا ہے۔ تو انہوں کوئی سمجھ آیا ہے؟ شاہ صاحب نے جلدی جلدی میں اشارہ کر کے وہ جان چھڑا گئے، وہ یہی فرما رہے تھے کہ میرے آقا کعبے کو کعبہ بنانے والا، بندے کو خدا سے ملانے والا، اور پھر اگلا مسئلہ، اب میں اگر اسی پہ بولتا رہا تو ٹائم ہو جائے گا ختم، لیکن دوسرا جز میری تقریر کا یہ تھا کہ یہ تو ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کا خالی تعارف نہیں کروایا۔ اگر تعارف ہوتا نا بس سمجھان لگو تو اڈا خدا ہے، نہیں، تعارف بھی کروایا، وضو بھی سکھایا، وضو پھر کروایا، پھر مسجد بنوائی، پھر چھک کے لے آیا، پھر اللہ اکبر کروایا، پھر قیام کروایا، پھر رکوع وچ جھکایا، پھر اتے اٹھایا، پھر سجدے وچ جھکایا، اجے بھی خدا سمجھ نہیں آیا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں یہ اللہ اکبر خدا کا طریقہ ہے؟ کدے اللہ نو دیکھے جی اللہ اکبر آکیا ہوئے، نہیں، اے مدینے آلے دا طریقہ ہے۔ اے قیام کنے کیتا؟ رب نے کیتا کہ نبی نے؟ نبی نے کیتا۔ رکوع وچ کون گیا؟ نبی گیا۔ سجدے وچ کون گیا؟ نبی گیا۔ وہ ایک ایک بات بتاتا بھی گیا، کر کے دکھاتا بھی گیا، منواتا بھی گیا۔ یوں کہو سونا عبداللہ دا جن، میٹھا مدنی سجن، جیتھو لنگ دا گیا رنگ لیندہ گیا۔ سونا عبداللہ دا جن، میٹھا مدنی سجن، جیتھو لنگ دا گیا رنگ لیندہ گیا۔ جداں ہتھ اتے ہتھ رکھیں دے محمد، جداں ہتھ اتے ہتھ رکھیں دے محمد، خدا نال بندے ملیں دے محمد، خدا نال بندے ملیں دے محمد۔ اساں سن دے آئیوں قدیماً حدیثاً، غریبیں دے ویڑے وسیں دے محمد، اساں سن دے آئیوں۔ یہ جو آپ کا علاقہ ہے نا پورا، یہ میں اسے کہا کرتا ہوں یہ علاقہ جو ہے نا یہ وچکار ہے، نہ اروار ہے نہ، ہاں آپ سمجھ گئے، یہ علاقہ وچکار ہے، نہ اروار ہے نہ پار ہے۔ اور اس علاقے کو ایڈوانٹیج ہے کہ یہ وچکار والے کو فائدہ یہ ہوتا ہے ادھر کی بھی سمجھ لیتا ہے۔ تسی عمران نو بھی سمجھ لیندے ہو، تے چاچے نواز شریف نو تے زرداری نو تے بڑا ہی سمجھ دے، ہون تے جرنل بھی رل گئے نے، سارے ہی سمجھ دے۔ تسی سجے والے نو بھی سمجھ دے ہو، کیونکہ تسی وچکار درمیان۔ میری تھوڑی سی پنجابی ہے، یہی خرابی ہے۔ یہ جو وچکار ہے اس کو فائدہ یہ ہے کہ ادھر والوں کی بھی بولی، اس لیے میں ادھر کی بھی بول رہا ہوں، کیونکہ مجھے آپ پہ اعتبار ہے کہ آپ دونوں طرف کی، اگر اعتبار نہ ہوتا میں سرکی بولتا ہی نہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ بڑے بیدار مغز ہیں، یہ ادھر کی بھی سمجھتے ہیں، یہ ادھر کی بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ وچکار ہیں۔ جو وچکار ہوتا ہے ادھر سے بھی چس لے لیتا ہے، ادھر سے بھی رس لے لیتا ہے، جدھر کی ملے بس لے لیتا ہے۔ آپ زندہ پائندہ لوگ ہیں، بیدار مغز لوگ ہیں، سمجھیں ذرا۔ میں نے کہا، پر میں کیا کہہ رہا تھا شاہ جی پیر جی؟ تو سیویا کوئی اعتبار ہے، جو کہہ رہے تھے ٹھیک کہہ رہے تھے، یہ تو سی بھول گئے تھے اسی رول گئے۔ ہون اللہ مصاب بولو میں کیا کہہ رہا تھا۔ او اللہ تو انہوں خوش رکھے ہو، درمیانے چی رہ گئے اسی۔ مولا علی نے جب مارا نہ ہاتھ، بت کے اڑے ٹوٹے، توحید کا علم لہرا گیا، کعبہ وجد میں آ گیا۔
اور پھر اب آگے کیا ہوا؟ بت تو ٹوٹا. مولا علی نے اب اصول یہ ہے کہ جس رستے سے آؤ اسی رستے سے، یہ طریقہ ہے، عقل مندی یہ ہے. اب میں آیا ہوں سیال موڑ سے، چل پڑوں خیر سے چنیوٹ والے پاسے تے رستے پھنسا کھلوتا ہوں تے ادو آکھن گے اپنا سپرا صاحب اتوانو آکھیا سی اس پاسے جا، چنگا نہیں سی جدو آئیں ادو جا. مولا علی حضور کے کاندھوں پر چڑھے تھے، حضور بیٹھے تھے، پھر چڑھے تھے. اب طریقہ یہ ہے کہ حضور تشریف رکھیں، مولا علی اترے، لیکن مولا علی نے انتظار نہیں کیا، ابھی اس اونچائی پہ تھے. ضربت فقر سے توڑی کمر بت کی اور الٹی لگائی چھلانگ، سیدھی بھی نہیں الٹی، اور بندہ ایسے الٹی چھلانگ مارے یا گردن گئی یا ٹانگ گئی یا ہاتھ گیا. مولا علی نے چھلانگ لگائی. لکھتے ہیں علماء ایسی جلدی کیا تھی، انتظار بھی نہیں کیا مولا علی نے نبی کے بیٹھنے کا. کہا حکم تھا رسالت کا، تب چڑھا تھا. اب ڈیوٹی پوری ہوئی. علی نے کہا اب کھڑے رہنا، آپ کے کاندھے پہ بے ادبی ہے، اس لیے جان جاتی ہے تو جائے، ادب رسول میں فرق نہ. چھلانگ ماری. اب ظاہر ہے ان کو ان سے پیار، ان کو ان سے پیار، ایک دوسرے کی جان جگر. فوراً حضور پیچھے مڑے، مڑ کے دیکھا میرے ویر نو چوٹتے نہیں آئے، ایسے پلٹے اور دیکھا مولا علی جو اٹھے، کپڑے چھانڈ رہے ہیں. سرکار دیکھ کے مسکرائے. جب صحیح سلامت دیکھا نا مولا علی کو، مسکرائے. مولا علی بھی مسکرائے. فرمایا علی ہستا کیوں ہے؟ انہاں آکھیا سرکار انی اونچائی تو ڈگیاں چوٹ کا کھوی نا. ویسے تسی توڑا علاقہ بڑا ہرا بھرا ہے تے پیارے لوگ ہو. میں نے اے دسو علامہ شاکر صاحب اے حضرت علی کتنی اونچائی تو تھلے آئے نے؟ اور تسی دسو گے دے میں آگے اللہ سلامت رکھے. جیڑے سٹیج دے اتے جاگ دے ہمارنا تو توڑی تے خیری خیر. میرے بھائیوں نے مجھے بتا دیا، کہتے ہیں عرش کی بلندی سے، اتنی بلندی سے بندہ نیچے آئے اور چوٹ ذرا بھی. مولا علی مسکرائے، کہا اتنی بلندی سے گرا ہوں، چوٹ ذرا نہیں. حضور نے سنا، آپ ہنس پڑے. مولا علی آکھیا ہوں تسی کیوں ہنسے ہوں، آپ کیوں ہنسے ہو؟ سرکار فرمایا کہ چوٹ نہیں لگی جی، چوٹ نہیں لگی تبھی تو مسکرا رہا ہوں. فرمایا چوٹ کتھوں آوے جس کو نبوت کاندھوں پہ اٹھائے، اور علی جس کو جبریل نیچے زمین پہ لائے، اسے چوٹ کہاں سے آئے؟ اللہ یہیں رک کے، یہ علی ہے. یہ کون ہے؟ یہ مولا علی ہے. یہ مولا علی ہے. اتنا بڑا علی ہے، اتنا بڑا علی ہے. لیکن حیرت ڈوب گئی اس وقت جب ہماری آنکھوں نے پڑھا. ہم اصول حضور یہ ہے کہ ہمیشہ بیٹا باپ کی تعظیم کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ باپ بیٹے کی، بیٹا چاہے کتنا ہی اونچا ہو جائے، تکریم اور تعظیم بیٹے کا فرض ہے. باپ شفقت کرے گا، مہربانی کرے گا. لیکن آپ اٹھائیے امام ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ، وہ فرماتے ہیں امام حسن جب مولا علی کے سامنے آتے تھے، کان علی یکرمہ ویعظمہ اکراما زائدا.
عربی والے سمجھے، فرماتے ہیں مولا علی کے سامنے جب حضرت امام حسن آتے تھے تو مولا علی باپ بھی ہیں اور علی بھی ہیں، حضرت امام حسن کی تعظیم فرماتے تھے، خالی تعظیم نہیں کرتے، اکراماً زائداً حد سے نکل کے ان کی تعظیم کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں رب نے ایسا جوان نہیں بنایا اور زہرا کا جیسا یہ جایا ایسا کسی ماں نے نہیں جایا، جس کا نام حسن فرمایا حسن جیسا بیٹا کائنات میں نہیں آیا۔ یہ بھی حدیث پاک سن لے کہ جب چھوٹے سے تھے امام حسن، یہ ربیع الاول میں امام حسن کا بھی ہے نا جی موسم، تو ہم سیزنل لوگ ہیں، موسم کا پھل ہمیں سکھاتا ہے، بے موسم ام جنہ بھی مٹھا ہوئے چاس نہیں دیندہ، تے موسم دا سبحان اللہ، یہ میرے نبی کے بھی یاد کا موسم ہے، یہ نبی کے لخت جگر حسن کی بھی یاد کا موسم ہے۔ اور میرے بھائی شاکر صاحب نے، میرے عزیز سپرا صاحب نے مجھے یہ کان میں پھونکا کہ کتھے نبی پاک دی یاد منامی، حسن نو بھول نہ جامی ورنہ پھر واپس نہ جامی۔ تو ڈر بھی لگتا ہے کہ رستہ بھی ہے کتے پچھو سپراواں دی چیک۔ تو آپ سن رہے ہیں حسن کون ہے؟ حسن وہ ہے سیدہ زہرا پاک۔ آپ جب امام حسن چھوٹے سے تھے آپ ایسے آپ کو دونوں ہاتھوں میں لیتی، ایسے لوری دیتی، اور لوری دیتے ہوئے کیا فرماتی بی بی؟ آپ فرماتی تھی بے ابی لیس شبیہن بن نبی لیس شبیہن بے علی، او تیرے اوپر حسن بیٹے، تیرے اوپر میرا باپ محمد قربان۔ ساری کائنات یہ کہتی ہے کہ نبی پر سب کچھ قربان، لیکن خاتون جنت کہہ رہی ہے حسن میرے بچے تیرے اوپر میرا بابا محمد عربی قربان۔ تو اپنے باپ علی کی تصویر نہیں، اچانک کان کھڑے ہوئے پھر کس کی تصویر ہے؟ فرمایا تو اپنے نانے پاک محمد کی تصویر۔ یہ جو حسن پیر ہے یہ پاک محمد کی ہو بہو تصویر ہے، سر کی زلفوں تک آپ نبی کے تلووں تک پورا کا پورا جلوہ حسن جلوہ رسول ہے، اور خالی جلوہ نہیں ان کے اندر سیرت بھی ساری سیرت رسول ہے، اور ساری آپ کی عظمتیں ایک طرف۔ یہ حدیث مشہور حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن شداد اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں میرے ابا، عبداللہ کہتے ہیں میرے ابا حضور کے پیچھے نماز پڑھنے گئے، سرکار کو سجدے میں پایا، اور جب سجدے میں جناب عبداللہ، ان کے والد کا نام ہے شداد، اصل راوی حدیث کے، وہ کہتے ہیں میرے ابا نے حضور کو سجدے میں پایا، سجدے میں سر ٹکایا، اور حضور نے سجدہ بڑا ہی لمبا فرمایا، سر حضور نے نہ چایا، تے میں پیچھوں گھبرا کے میں پھر سر، انہیں تے حوصلہ رکھنا چاہیے تھا نا مقتدینوں، چلو امام صاحب بڑھاپے سر چکن گے جے ستے نہیں تھے، ہو صحابی تے پیچھے نبی دے تے ادن انی دیر ہو گئی کہ میں گھبرا کے سر چوک لیا، میں سر چکے آتے دل وچ دماغ وچ کئی خیال، پتہ نہیں سرکار دے ہوتے وہی پہ نازل ہوندی ہے، پتہ نہیں کتھے دنیا تو تے نہیں ٹر گئے، کتنے خیال، میں سر جو چایا تے سیدھا مسلے آلے پاسے آنکھنوں جو لایا تے سرکار نو سجدے وچ پایا، اتے شاہ سوار حسن بیٹھا پایا۔ ان دو ہی پروگرام سن، یا تے میں جا کے اپنی نماز دی قربانی دیندہ انہاں نو اتار کے تھلے بٹھاندہ تے امام صاحب نو خلاصی دیواندہ، پر میں آکھیا نا اے تیرا کام نہیں، سائیں جانن تے گائیں جانا، تو
تو کیڑے کھیت دی مولی؟ فرماتے ہیں میں پھر سجدے میں، میں دوبارہ سجدے میں پھر سجدے میں۔ اب سجدہ اور لمبا، اتنا لمبا سجدہ کدے نہ کیتا نہ سنیا۔ جدو سرکار نے سر چایا نماز نو مکایا تے ہر بندے دے متھے تے سوال، زبان دی تے جرت نہیں نا، متھے تے سوال آیا۔ سرکار نے سارے دے سامنے فرمایا ان ابنی، یہ لفظ بڑے قابل غور ہے، ان ابنی، بے شک میرا بیٹا۔ اے کیوں نہیں آکھیا علی دا بیٹا؟ اے بھی تھپڑے ناسبیاں خارجیاں دے منہ تے، اے زہرا دا پتر نہیں ہے، نبی دا بیٹا۔ ان ابنی، میرا بیٹا، قد ارتعلنی، نماز میں میرے اوپر سوار ہو گیا۔ حضور سوار ہو گیا تے اتار لینا سی، لیکن آپ نے آگے کیا فرمایا؟ فَقَرِحْتُ أَنْ أُعْجِلَهُ، فرمایا میرے دل آکھیا آج انہوں اپنیاں ساریاں آساں پوریاں کرن دے، حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ، فرمایا آج ساڑی مرضی نہیں چلنی، آج سوارا تیری مرضی، تو جدو تکر اترنا نہیں، اسا سجدے تو سر چکنا نہیں۔ اگر توڑے امام صاحب بڑے چنگے نے، بڑے نیک بندے نے، تے ایک دہاڑے خیر نال اپنے پوتر نو لے آکے اینجی صرف نال لا کے ہی سجدے ٹور جان تے سارے راجے خاجے رال کے آکھو گے ہن کرم فرماویں تے اگلے دہاڑے ہی تھے واپس نہ تے چنیور تو بھی اگے جامی، پیچھے پلٹ کے نہ آمی، منہ نہ بھی کھامی، ان نمازاں برباد کروئے۔ لیکن صحابہ عظیم لوگ تھے، ایک کی بھی زبان کھلی ہو تو بولو، کیا مطلب ہے انہیں؟ اور چلو صحابہ نے رکھاؤ سے کام لیا، اللہ پاک دے انہاں دنیں جو روز ہی بات چیت کردہ سا، روز جبریل آندے بھی سنتے، وہ چھوٹی جی گل بھی ہو گئی۔ ایک واری حضور دی نالین پاک نو مٹی دا ایک موہوم ذرہ لگ گیا، اس گل دے اتے جبریل آیا کہ رب آدھا جتی اتار دیو توڑی نالین پاک دے اتے ذرہ لگا پیا ہے، اس گل تے آ سکتا ہے، اتے نماز دا مسئلہ ہے، اتے تے آنا چاہی دا ہے جبریل نو، لیکن جبریل بھی چوپ تے رب بھی خوش تے نبی بھی خوش، بلکہ یا کھاں رب بھی چوپ نبی بھی چوپ، مولوی تو بھی ہو جا چوپ، شور نہ پا بندے دا پتر بن جا، انہاں دے پاس لات نہ اڑا، نہ بن نبی دا بھیرا، تنو پتہ ہی ہے کیا؟ عشق دی بات نہ سمجھنی اصلوں، اے ملوانے رکھڑے۔ یہ بڑی عجیب بات کی بلا شاہ جی، جس راوی نے یہ حدیث او دا نام ہے عبداللہ تابعی رسول ہے، ہن او دی بھی سن لو، حسرتاں تابعیاں دیاں، حضرت عبداللہ دن کہ کاش ایک ایسا دن آئے میرے لیے صبح کی نماز کے بعد منبر بچھایا جائے، پھر مجھے منبر پہ بٹھایا جائے اور میرے ذمہ علی کا ذکر لگایا جائے۔ نویاں دا تے حالات شاہ جی نو پتہ ہے، اے پرانے دی گل ہے، پرانے بھی نہیں، اولڈ، موسٹ اولڈ، بہت ہی پرانے، جڑے نبی دے دور دے لوگ نے۔ حضرت عبداللہ حضور کے دور میں پیدا ہوئے تھے، جن کی میں بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں حسرت ہے، کیا حسرت ہے کہ صبح کی نماز پڑھائی جائے، پھر منبر، اور مصنف کا نام بھی کہہ دوں تاکہ سمجھ میں آئے، امام زہبی اصول حدیث کا امام، جو کہہ دینا یہ حدیث ایسی ہے سب گردن نیچے کر لیتے ہیں، زہبی نے کہے تو ٹھیک، اس امام زہبی نے یہ نقل کیا، کہتے ہیں حضرت عبداللہ کہتے تھے دل کرتا ہے صبح کا وقت نماز پڑھائی جائے، منبر بچھایا جائے، مجھے اس پہ بٹھایا جائے اور پھر میرے ذمہ علی کا ذکر لگایا جائے، اور بیچ میں وقفہ بھی
نہ آئے اوپر ظہر کا وقت داخل ہو جائے۔ اور جب عبداللہ علی کے فضائل کی تقریر مکائے، کوئی ظالم قاتل آئے، رکھ کے خنجر میری گردن پہ چلائے، میری گردن اتاری جائے تاکہ اختتام ہو لب پہ علی کا۔ میرے علی ہے حب نبی، میرے علی ہے حب نبی، حب نبی ہے میرے علی، لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں مابین پیا، تیری یاد ہے من کا جین، تیری یاد ہے من کا چین پیا، واہ صلی اللہ، واہ صلی اللہ۔ سید زادے دی بولیے واہ صلی اللہ کیا شانن ہے، واہ صلی اللہ کیا شانن ہے، لا مثلہ کا فی الدارین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا، تیری یاد ہے۔ سامن کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، جگ سکھ کی نیند میں سوتا ہے، اور برہا ہماری روتی ہے، موری رو رو کے کٹتی ہے رین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا۔ بات مولا علی سے ادھر ظاہر ہے، ہم لوگ انتظار کرتے ہیں کوئی تو کہے، وہ کہتے ہیں نا زواد ضربا یضرب چھڑ ملا، زواد ضربا یضرب چھڑ ملا، دے وہ عشق دا باب پڑھا سانا، شرع جامیاں دین دیاں ذوق نہیں، کوئی عشق دا جام پلا سانو، الکلمۃ لفظ ہے بحث لفظی، حرف مانوی دے وہ سمجھا سانو، فتح محمدہ چھڑ درس سارے، کوئی یار دی گل سنا سارے۔ دل میرا بھی بڑا کرتا ہے میں بڑی بحثیں کروں، بڑی گہرائی میں جاؤں، میں کہتا ہوں گہرائی میں جاؤں تو کیوں جاؤں، میں یار دی گل نہ سنا۔ اب سوال ہے کہ میرے نبی نے مولا علی کو کاندھے پہ اٹھایا اور فرمایا توڑ اس کی گردن، تے آپ کیوں نہیں ہاتھ پھیلایا؟ اس ہاتھ دے وچ انی پاور سی کہ اشارہ کر دے، چاند اشارے کا ہلا حکم کا باندھا سورج، واہ کیا بادشاہ تیری توانائی کی، جو ڈوبے ہوئے سورج کو پکڑ کے کھینچ کے اثر پہ لا سکتا ہے، وہ بت کے ٹوٹے بھی اڑا سکتا ہے۔ یہاں پر حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اصل میں راز تھا، راز یہ تھا کہ سرکار نے بولا علی تو جا، کیوں حضور؟ فرمایا اگر میرا ہاتھ اس پلید نامراد بت کو لگ گیا، اس پہ آگ حرام ہو جائے گی۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، قرآن کہتا ہے بتوں نے پتھروں نے آگ میں جلنا ہے، مجھ نبی کا ہاتھ لگ گیا یہ آگ سے بچ جائے گا، لہذا تو اسے پھڑکا۔ آگے حضرت شاہ عبدالحق کہتے ہیں دلیل کے طور پر، کہتے ہیں بی بی فاطمہ پاک کا گھر تھا، میرا سونا نبی آیا، بیٹی پاک کو روٹی پکاتے پایا، اور کچھ روٹیاں رہ رہی تھیں، تو سرکار دو عالم نے فرمایا میری نور نظر، میری لختے جگر، میری زہرا، آج کرم فرما میں نو بھی ذرا اپنی روٹیاں پکان دے۔ سونا میرا کام میں تجھے کی کروں گا؟ فرمایا نہیں میرا دل کر رہا ہے، حکم سرکار کا۔ بی بی پاک بیٹھ گئی، وہ دو تین جو بچ گئی روٹیاں سرکار نے ہاتھ پہ
کیا شان ہے زہرا پاک کی، ہاتھ پہ بنائی اس چھوٹی تنوری میں لگائی، اب بی بی پاک نے جو لگائی وہ تو جا کے اتار کے بی بی لائی، اب جو سرکار نے لگائی وہ پکنے میں نہ آئی، ہن بی بی موڑ موڑ جاوے روٹی پکنے چ نہ آوے، ماہی بیٹھا مسکراوے، انشاءاللہ تو انہوں ہی سمجھ میں جے آوے۔ اور جب بی بی نے ایک دو چکر لگایا سونا محبوب مسکرایا، بابا جان روٹیاں تو جیسے لگی تھی ویسے ہی کھڑی ہیں، پیار کر کے فرمایا میری نور نظر میری لخت جگر تیرا بابا لج پرور، اس کا ہاتھ اگر لگ جائے آگ کی مجال ہے روٹی کو چھو جائے۔ میں نے کہا واہ میرا مصطفیٰ خدا سئی محمد بناون تو صدقے، خدا سئی محمد بناون تو صدقے، نبی سئی تیرے منہ دکھاون تو صدقے، خدا کو ڈٹھائی رات میراج کھل دے تیرے نینا دے بار جاون تو صدقے، حسن مجتبہ پاک بچڑا نبی دا تیری سرخ پوشاک پاون تو صدقے، حسین شہنشاہ ملک رضا دا تیرے بال بچڑے کہاون تو صدقے، خدا سئی محمد بناون تو صدقے، نبی سئی تیرے منہ دکھاون تو صدقے، تے علاقے باغاں والے ہو تاڑے میلاد مناون تو صدقے، تے ساڑے بھی آمن تو ساڑا بھی تے نعرہ لا دے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اللہ نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ اللہ میں جڑے ویلے اترے آتے میرے بھائی کھلوتے سن اگے پیارے ملے تے میں انتظام بیکھیا میں نو تے لاہور یاد آئے، میں آکھیا انہاں نے تے چھوٹے جے پنڈ نو بھی لاہور بنا تے پھر وردی آلے سونے نظر آئے، میں آکھیا بھئی انہوں آدھے نے ذوق تے انہوں آدھے نے شوق انہوں آدھے نے چوک، جس چوک وچ شوق ہوئے اے شوق دیاں ساریاں منگانے، اے ایویں نہیں چڑھانے چھنک دیاں، بندہ شوق دے وچ آندائے، محبوب جدو اندر وس جاندائے، پھر بندہ مجبور ہو کے او دے نعرے لاندائے، پھر او دی یاد دے بہانے بناندائے، جو کسے دا عاشق ہوندہ اسے دی گل کردہ، ہزار مکر بہانے لا کے اسے دے مرنے مرتا۔ یہ مسئلے فتوے شتوے اللہ مذہب کتابوں کے نہیں، یہ حسابوں کے مسئلے ہیں، یہ دل کے مسئلے ہیں، یہ پیار کے مسئلے ہیں، یہ میری سرکار کے مسئلے ہیں۔ بس بات یہی سمجھ لیں کہ یہ جو ہم میلاد مناتے ہیں یہ سرکار دو عالم اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے مناتے ہیں کہ آج ہم یہ منہ بچا کے جو بیٹھے ہیں، میری بات یاد رکھنا، اگر بیچ میں نہ ہوتے حضور ہم یا اللہ ہم یا بندر ہوتے یا سور، اگر بیچ میں نہ ہوتے حضور، یہ حضور کی دعائیں ہیں کہ چہرہ بچائے بیٹھے، ورنہ جس امت نے ایک غلطی کی رات خدا نے نہیں گزرنے دی، 70 ہزار آدمی 52 ہزار آدمی کچھ کو بندر بنا ڈالا کچھ کو سور بنا ڈالا ایک غلطی پہ۔ ہماری غلطیوں کا نہ حد ہے نہ حساب ہے نہ شمار ہے، بچ گئے ہیں بیچ میں محبوب پروردگار۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضرت علامہ مولانا مفتی خان محمد قادری صاحب، علماء اہل سنت۔ اللہ اکبر۔ بس وہ ایک جز مکمل ہو گئی میری بات کی، دوسری رہ گئی وہ جو بندے کا بندے سے خدا کا تعلق ہے وہ رہا، وہ سپرا صاحب آپ کا قرض ہمارے ذمہ رہا، انشاءاللہ تعالی ہم کبھی آئیں گے یہ سیاستدانوں والا وعدہ نہیں چکائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔